حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت کے بارے میں سنیے۔ کس طرح آپ کا سفر شروع ہوا، کس طرح کوفیوں نے کس بے وفائی کی۔ آپ کو کہا جاتا ہے محافظ اسلام۔ ولادت ہوئی کوفہ میں۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، چچا زاد بھائی، اور آپ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار رفقا میں سے تھے۔ امام مسلم بن عقیل کو کوفہ میں کیوں بھیجا گیا؟ اہل کوفہ یزید کی حکومت آنے اور یزید کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کیے جانے سے واقف ہو چکے تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو کوفی سلمان بن ثروت کے مقام پر جمع ہوتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں، آپ کوفہ میں تشریف لائیے، ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے۔ بہت سارے خطوط جمع ہو گئے تو امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو یہ میسیج دیا کہ میں اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر یہ وہاں کے حالات اور تمہارے ارادے ٹھیک دیکھ کر مجھے اطلاع دیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفیوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا، مدد دینے کا بھی اعلان کیا۔ 18,000 افراد نے اسی وقت بیعت کرنے کا اعلان کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل کو اطمینان دلایا۔ آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام شہزادہ کونین کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھ دیا۔ کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کی قبولیت کی خبر یزید کو بھیج دی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہم نے اپنے گھٹیا ارادوں میں مسلم بن عقیل کو مطمئن کر لیا ہے، تب انہوں نے یزید بن زیاد بدنہایت کو حاکم بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ ابن زیاد مردود ہے۔ کوفہ پہنچ کر امام مسلم بن عقیل کے رفقا سے ان کو الگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ انہیں اتنا مجبور کر دیا گیا کہ آپ ایک گھر میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے۔ ابن زیاد بدنہایت نے امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے کے لیے اس مقام پر جہاں آپ جلوہ فرما تھے، ایک گھر جس میں آپ چھپ چکے تھے، ایک فوج بھیجی۔ آپ اکیلے ہی ان گدروں سے مقابلہ کرتے رہے۔ آپ نامردوں کا اس خدا مرد کا بس نہ چلا۔ بے وفاؤں نے چھت پہ چڑھ کے پتھر اور آگ کے بڑے بڑے شعلے اس گھر میں یعنی اس مکان میں پھینکنے شروع کر دیے جہاں پہ امام مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علی رضا کے چچا زاد موجود تھے۔ بے شمار پتھروں اور آگ کے گولوں کی وجہ سے آپ کا زخم خون سے لرز چکا تھا اور آپ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے۔ حملہ کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ امام مسلم عقیل کی بہادری دیکھتے ہوئے ابن اشرف نے دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ قتل نہ کیے جائیں گے، کوئی گستاخی نہیں ہوگی۔ امام مسلم بن عقیل زخمیوں سے چور ہو کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ اتنے میں کسی نے آواز دی کہ آپ جیسے بہادر رو رہے ہیں۔ فرمایا اپنے لیے نہیں روتا، رویا ہوں حسین اور آل حسین کے لیے، وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے، ان کو اس فریب دھوکہ دہی کی خبر ہرگز نہیں ہے۔ ابن اشرف امام مسلم کو لے کر زیاد کے پاس پہنچا۔ امام مسلم بن عقیل نے اپنے چچا زاد
بھائی عمر بن سعد کو علیحدگی میں وصیت کی کہ کوفہ میں ایک شخص سے میں نے 700 درہم ادھار لیا ہے، وہ ادا کر دینا اور قتل ہو جانے کے بعد میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس کسی طریقے سے یہ پیغام بھجوا دو کہ وہ یہاں نہ آئے۔ ابن سعد ابن زیاد کے پاس آئے اور پوچھا کہ مسلم بن عقیل کی کچھ وصیتیں ہیں، کیا میں انہیں پوری کر دوں؟ تو تب انہوں نے وصیتوں کا ذکر کرنے کا کہا، تو جس میں سب سے پہلے ذکر قرض کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ قرض کی یزید جو کہ انتہائی گھٹیا انسان تھا، اس نے کہا کہ قرض کی وصیت میں تجھے اختیار ہے، جیسے مرضی کر۔ اور جہاں تک رہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آنے پہ، تو اگر وہ یہاں نہیں آتے تو ہم ان کا پیچھا بھی نہیں کریں گے، اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم ہرگز انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور رہا مسلم بن عقیل کا جنازہ، تو اس میں ہم تمہاری کوئی سفارش نہیں سننے والے، اور نہ ہی اس کی لاش کو تمہیں دیں گے کہ تم اسے دفن کر دو۔ ابن زیاد بدنہاد، اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرما بردار جانثار، ان کے چچا زاد جن پہ انہیں بہت زیادہ اعتبار تھا، کو محل کی چھت پہ لے جایا جا رہا ہے، قتل کر دو اور اس کو قتل کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے لیے محل کی سب سے اوپر والی چھت پہ لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ والوں کی شان تو دیکھیں، اللہ کی یاد ہے، رسول کی یاد ہے، تسبیح تکبیر پڑھتے ہیں اور درود سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، جو انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا۔ جلاد نے چھت پر لے جا کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور آپ کا مبارک جسم محل کی سب سے اوپر والی چھت سے نیچے گرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 ذوالحج الحرام 6 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔